ایک روز نہر والا کی رانی راج کنول، راج کماری کمار دیوی اور راج کمار رام دیو تینوں راج محل کے ایک کمرے میں انتہائی اداس اور افسردہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کمرے میں کاٹ کھانے والی خاموشی طاری تھی۔ پھر کمرے کی اس خاموشی کو رام دیو کی آواز نے توڑا۔ اپنی ماں اور بہن دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہنے لگا، پتا جی لشکر کے مستقر کی طرف گئے ہیں، اب دیکھیں اس لشکر سے متعلق کیا خبر لاتے ہیں جسے اچ کے نوا میں مسلمانوں کے ہاتھوں شکست ہوئی ہے۔ جو مخبر پتا جی کے پاس آیا تھا، جس نے لشکر کی شکست کی خبر دی ہے، اس کا کہنا ہے کہ اچ کے راجہ دلپت رائے کی مدد کرنے کے لیے ہمارے لشکر نے جہاں گات لگائی تھی، وہاں مسلمانوں نے اس قدر ہولناک شبخون مارا جس سے ہمارے لشکر کا کافی نقصان ہوا ہے۔ اب پتا جی لوٹیں گے تو پتہ چلے گا جو لشکر یہاں سے ہم نے دلپت رائے کی مدد کے لیے بھجوایا تھا، اس میں سے کتنے جنگ میں کام آئے ہیں اور کتنے اپنی جانیں بچا کر واپس پہنچ سکے ہیں۔ رام دیو کی اس گفتگو کا راج کنول اور کمار دیوی دونوں میں سے کسی نے کوئی جواب نہ دیا تھا۔ تینوں پھر سر جھکائے خاموش بیٹھے رہے، یہاں تک کہ اس کمرے میں راجہ بھیم دیو داخل ہوا۔ وہ انتہائی افسردہ اور اداس تھا، گردن اس کی جھکی ہوئی تھی۔ وہ آگے بڑھ کر رانی راج کنول کے قریب ہی ایک نشست پر بیٹھ گیا۔ کمرے میں کچھ دیر خاموشی رہی۔ آخر رام دیو نے اپنے باپ بھیم دیو کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، پتا جی ہمارا جو لشکر اس کی طرف گیا تھا اس کا کس قدر نقصان ہوا ہے؟ بھیم دیو نے اپنی گردن سیدھی کی اور ایک اداس اور افسردہ نگاہ اس نے اپنے بیٹے رام دیو پر ڈالی۔ پھر غمزدہ سے لہجے میں کہنے لگا، بیٹے یوں جانو تقریباً سارے لشکر کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ بہت کم لشکریوں کو اپنی جانیں بچا کر نہر والا آنا نصیب ہوا ہے۔ مسلمانوں کو خبر ہو گئی تھی کہ ہمارے ایک لشکر نے دلپت رائے کی مدد کرنے کے لیے اس شہر کے قریب مشرق میں گھات لگا رکھی ہے، لہٰذا وہ رات کے وقت ہمارے لشکر پر حملہ آور ہوئے اور لشکر کی اکثریت کو انہوں نے کاٹ کے رکھ دیا۔ یہاں تک کہنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بھیم دیو رکا، پھر اپنی بیوی، بیٹی اور بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ہمارے لشکر کا جو نقصان ہوا ہے یہ ہمارے لیے ایک انتہائی افسوسناک حادثہ ہے، لیکن اس سے بڑھ کر ایک حادثہ ہوا ہے جس نے مجھے اور زیادہ پریشان کر دیا ہے۔ اس موقع پر راج کماری کمار دیوی چونکی، پھر کمرے میں اس کی آواز گونجی، پتا جی دوسرا حادثہ کون سا پیش آ گیا ہے جس کی وجہ سے آپ زیادہ پریشان ہیں؟ بھیم دیو نے شکووں بری ایک نگاہ کمار دیوی پر ڈالی، پھر کہنے لگا، میری بیٹی یہ حادثہ ایبا کی وجہ سے پیش آیا ہے۔ ایبا کا نام سن کر راج کماری کمار دیوی ہی نہیں، رام دیو راج کنول بھی چونک اٹھے تھے۔ پھر بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے کمار دیوی کہنے لگی، یہاں ایبا کا ذکر کیسے آ گیا؟ وہ تو یہاں سے دفع ہوا، بھاگ گیا، اب اس کا ہمارے لشکر کے نقصان سے کیا تعلق؟ کمار دیوی جب خاموش ہوئی تب دکھیا سی آواز میں بھیم دیو کہنے لگا، بیٹی اس کا تعلق ہمارے لشکر کے نقصان سے ہے، لشکر کو نقصان پہنچانے والوں میں وہ بھی شامل ہے۔ بھیم دیو کے اس انکشاف پر کمار دیوی دھنگ رہ گئی تھی۔ راج کنول اور رام دیو بھی پریشانی کے عالم میں بھیم دیو کی طرف دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ کمار دیوی نے پھر بھیم دیو کو مخاطب کیا، پتا جی کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں سے بھاگ کر ایبا مسلمانوں کے سلطان شہاب الدین غوری کے لشکر میں شامل ہو چکا ہے؟ بھیم دیو کڑتی ہوئی آواز میں کہنے لگا، بیٹی تمہارا اندازہ درست ہے، ایبا شہاب الدین غوری کے لشکر میں شامل ہے۔ مجھے تفصیل تو نہیں بتائی گئی کہ وہ اس لشکر میں کیسے شامل ہوا، پر میرا دل کہتا ہے جب ہم پچھلے تہوار میں حصہ لینے کے لیے اچ گئے تھے اور وہاں ایبا نے جو تمہارے ساتھ مقابلہ کیا تھا، میرا دل کہتا ہے کہ ایبا اپنے کچھ دیگر ساتھیوں کے ساتھ ملتان، اچ اور گرد و نواح کے علاقوں کا جائزہ لینے کے لیے یہاں آیا ہوا تھا۔ جس وقت اس نے تم سے مقابلہ جیتا اور تمہارا بازو پکڑ لیا، تب ہم نے اسے پیشکش کی کہ ہم اسے اپنے ساتھ نہروالا لے کر جانا چاہتے ہیں۔ تب تم سب کو یاد ہوگا وہ یہ کہہ کر منڈل سے باہر آ گیا تھا کہ اپنے کچھ جاننے والوں سے مشورہ کر کے پھر لوٹتا ہے۔ میرے خیال میں یہ جاننے والے وہی تھے جنہیں شہاب الدین غوری نے ملتان، اچ اور گردنواح کے علاقوں کا جائزہ لینے کے لیے روانہ کیا تھا۔ اس کے بعد ہی شہاب الدین ان علاقوں پر حملہ آور ہونا چاہتا تھا۔ اب میرا مزید اندازہ یہ ہے کہ ایبا نہروالا کی طرف اس لیے آیا ہوگا کہ نہروالا اور اس کے ارد گرد کے علاقوں کا بھی جائزہ لے لے
اور اس کی مفصل تفصیل جا کر شہاب الدین غوری سے کہے۔ اب میرا دل کہتا ہے کہ ملتان اور اچ کے بعد شہاب الدین غوری ہمارے شہر پر بھی حملہ آور ہوگا۔ بھیم دیو جب خاموش ہوا تب اس کا بیٹا رام دیو اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، پتا جی چلو، ہمارے لشکر پر تو مسلمانوں نے شب خون مارا ہے، ان کا شب خون کامیاب رہا، ہمارے لشکر کی کثرت جنگ میں کام آ گئی اور جو بچے وہ نہر والا کی طرف بھاگ آئے، لیکن دلپت رائے نے جو حملہ آور مسلمانوں کا مقابلہ کرنا تھا اس کا کیا ہوا؟ پہلے سے بھی اداس لہجے میں بھیم دیو کہنے لگا، اس کا نتیجہ بھی ہماری امیدوں کے الٹ ہی نکلا ہے۔ جو لشکری بھاگ کر آئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جب رات کے وقت ان پر شب خون مارا گیا تو شب خون کی جگہ سے تو وہ بھاگ نکلے تھے، لیکن پیچھے ہٹ کر وہ ایک جگہ جمع ہوئے۔ جو ان کے زخمی ساتھی تھے ان کی مرہم پٹی کرنے لگے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگلے روز مسلمانوں اور دلپت رائے کے درمیان ہولناک مقابلہ ہوا۔ اچ کے شہر کے نوا میں لڑی جانے والی ایک ہولناک جنگ تھی جس میں دلپت رائے کو بدترین شکست ہوئی ہے۔ اب دلپت رائے اچ شہر میں محصور ہو چکا ہے اور شہاب الدین غوری نے شہر کا محاصرہ کر لیا ہے۔ بھیم دیو جب خاموش ہوا تب ایک بار پھر کمہار دیوی اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، پتا بھائی نے موضوع کا رخ بدل دیا۔ آپ نے اپنی گفتگو کے دوران کہا تھا کہ ایبا کی وجہ سے ایک اور حادثہ کی بنا پر آپ زیادہ پریشان ہیں۔ اگر اس حادثے سے آپ کا مقصد یہ ہے کہ ایبا یہاں سے بھاگ کر شہاب الدین غوری کے لشکر میں شامل ہو چکا ہے تو پتا جی اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ ایک ایبا کے شہاب الدین غوری کے لشکر میں شامل ہونے سے کوئی قیامت نہیں آ جائے گی، طوفان نہیں اٹھ کھڑے ہوں گے۔ کمار دیوی کے خاموش ہونے پر بھیم دیو پھر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بیٹی یوں نہ کہو، ایبا شہاب الدین غوری کے لشکر میں شامل نہیں ہوا، بلکہ میں سمجھتا ہوں وہ شہاب الدین غوری ہی کا ایک لشکری ہے جو ان علاقوں کا احوال جاننے کے لیے ہمارے ساتھ آ گیا تھا، اور جب اس نے دیکھا کہ ان علاقوں کی معلومات اس نے حاصل کر لی ہیں تو اس نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی۔ دیکھ لو بیٹی، ہم نے اسے بھاگنے کی سزا دی، اس کے پاؤں میں ہاتھیوں والی بھاری زنجیر ڈال دی، اسے راج محل سے خادموں والے کمرے میں منتقل کر دیا، لیکن وہ ایسا مستقل مزاج نکلا کہ نہ گھبرایا نہ فکر مند ہوا۔ کچھ دن تک راج محل اور اس کے گرد و نواح میں بھاری زنجیر کو گھسیٹتا رہا، ہمارے پاس کھانا کھانے کے بجائے بھٹیار خانے میں جا کر کھانا کھاتا رہا۔ میرے خیال میں ایسا کر کے وہ حالات کا جائزہ لے رہا تھا کہ وہ کب اور کس طرح بھاگ سکتا ہے اور کس دروازے سے وہ بآسانی نکل سکتا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ اب اس کے لیے بھاگنا آسان ہے، اس نے اپنے پاؤں سے بھاری زنجیر بھی اتار پھینکی اور ہمیں ایسا چکمہ دیا کہ جس رات وہ بھاگا اس سے اگلے روز دوپہر تک ہمیں خبر ہی نہ ہوئی کہ وہ کہاں ہے۔ بیٹی، اس کی وجہ سے مجھے جو پریشانی ہوئی ہے وہ میں بیان کروں تو تم تینوں دھنگ رہ جاؤ گے۔ تم تینوں یہ جانتے ہو کہ جو لشکر میں دلپت رائے کی مدد کے لیے گیا تھا اس کی کمانداری میں نے اپنے بہترین سالاروں میں سے ایک کو سونپی تھی۔ جس وقت مسلمانوں نے شب خون مارا اور ہمارے لشکریوں کی اکثریت کو کاٹ دیا تو وہ سالار اپنی جان بچا کر بھاگا۔ جانتے ہو جس وقت وہ بھاگ رہا تھا کیا ہوا؟ بھاگتے وقت وہ اپنے گھوڑے کو ایڑ پر ایڑ لگا رہا تھا، ایک سنسناتا ہوا تیر آ کے اس کے دل کے آر پار ہو گیا۔ جب تک اس کی ہمت کام کرتی رہی وہ بھاگتا رہا۔ اس کے ارد گرد اس کے بھاگنے والے لشکری بھی جمع ہو گئے تھے۔ کچھ فاصلے پر جا کر وہ اپنے گھوڑے سے گر گیا اور دم توڑ دیا۔ اس کے دل میں جو تیر پیوست ہوا تھا اس تیر کے پروں کے ساتھ ایک کپڑے کا ٹکڑا بندھا ہوا تھا جس پر لکھا تھا، میں نہروالا کی راجکماری کمار دیوی کی قید سے بھاگا ہوا ایبا ہوں۔ کپڑے کے ٹکڑے کی اس تحریر سے میں نے دو باتیں اخذ کی ہیں۔ پہلی یہ کہ مسلمانوں کا جو لشکر رات کے وقت ہمارے لشکر پر حملہ آور ہوا اس لشکر میں ایبا شامل تھا۔ اس سے یہ بات پختہ ہو جاتی ہے کہ ایبا شہاب الدین غوری کا ایک لشکری ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ اگر لشکری ہے تو پھر اس نے نہروالا کے احوال جا کر شہاب الدین غوری سے کہے ہوں گے، اور انہی احوال کی روشنی میں شہاب الدین غوری ہم پر حملہ آور ضرور ہوگا۔ بیٹی، ایک بات جو مجھے بہت زیادہ پریشان کر رہی ہے وہ یہ کہ ہمارے لشکری سالار کی لاش کو لے کر یہاں آئے ہیں۔ میں نے اس کی لاش کو دیکھا ہے۔
ایبا کا تیر بالکل اس کے دل کے درمیانی حصے میں پیوست ہوا ہے۔ کمال کی بات یہ ہے، یہ جنگ رات کے وقت ہوئی ہے۔ آج کل راتیں چاندنی بھی نہیں ہیں۔ تاریک راتوں میں بھاگتے ہوئے کسی گھڑ سوار کو اپنے تیر کا نشانہ بنا کر تیر اس طرح اس کے دل میں پیوست کرنا کوئی آسان اور معمولی کام نہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد بھیم دیو رکا، پھر انتہائی دکھ بھرے انداز میں کہہ رہا تھا، میری بیٹی، یہاں سے بھاگنے کے بعد اور ہمارے سالار کا خاتمہ کر کے ایبا نے ایک طرح سے ہمیں تنبیہ کر دی ہے کہ اگر تم زنجیر پہنا کر مجھے غلاموں کی طرح خادموں کے کمرے میں رکھ کر مجھے نقصان پہنچا سکتے ہو تو میں بھی تمہارے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہوں۔ مجھے اپنے اس سالار کے مرنے کا بے حد دکھ اور غم ہے، اس لیے کہ وہ بڑا تجربہ کار، انتہائی دلیر اور اپنے لشکریوں کی بہترین کمانداری کرنے والا سالار تھا۔ ایبا نے ہمیں اس سے محروم کر کے ایک طرح سے ہمیں ایک ناقابل تلافی دکھ اور نقصان پہنچایا ہے۔ بھیم دیو جب خاموش ہوا تب تعصب بھرے انداز میں رام دیو اپنے باپ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، پتا جی، آپ جو کچھ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی تو سوچیں ہم نے یہاں اسے کیا سکھ دیا۔ ہم اسے اپنے ساتھ لے کر آئے، جنگی فنون میں اس کی ہنرمندی کی وجہ سے ہم نے اسے کمار دیوی سے منسوب کیا۔ پتا جی، اگر وہ بھاگا تھا تو بھاگنے کے بعد ایک انسان سے ایسا سلوک نہیں ہونا چاہیے تھا جیسا ہم نے اس کے ساتھ کیا ہے۔ آخر اس نے انتقام پر تو اترنا تھا، اور وہ انتقام پر خوب اترا۔ رام دیو کے خاموش ہونے پر کمار دیوی سختی کے انداز میں کہنے لگی، بھائی تم ہمیشہ اس کی طرفداری کرتے ہو، اب ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ جو یہاں سے بھاگا ہے میری نگاہوں میں وہ پہلے ہی واجب القتل تھا۔ اب اس نے جو ہمارے سالار کا خاتمہ کیا ہے تو بھگوان نے چاہا تو میں اس کے دل میں اسی طرح تیر پیوست کروں گی جس طرح اس نے اپنا تیر ہمارے سالار کے دل میں پیوست کیا ہے۔ میں اب ہر صورت میں ایبا کا خاتمہ کر کے رہوں گی۔ کمار دیوی کی اس گفتگو کا جواب بھیم دیو دینا ہی چاہتا تھا کہ عین اسی لمحہ راج محل کا ایک خادم دروازے پر نمودار ہوا اور کھانا لگنے کی اطلاع دی۔ اس پر وہ چاروں اٹھ کر اس کمرے سے نکل گئے۔ سلطان شہاب الدین غوری نے اس شہر کا محاصرہ کر رکھا تھا، جبکہ راجہ دلپت رائے شہر کے اندر محصور ہو کر مقابلہ کر رہا تھا، اور فصیل کے اوپر اس نے اپنے لشکری بٹھا دیے تھے جو حملہ آوروں پر تیر اور پتھر برساتے تھے، اور سلطان شہاب الدین غوری کے پاس چونکہ شہر پناہ کے دروازے یا فصیل توڑ کر شہر میں داخل ہونے کا کوئی انتظام نہیں تھا، لہٰذا محاصرہ طول پکڑنے لگا تھا۔ ایک روز شام کے قریب شہاب الدین غوری دن بھر کی مصروفیات کے بعد اپنے خیمے کی طرف جانے لگا تھا کہ اچانک اس کا ایک مخبر اس کے سامنے آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، سلطان محترم، میں ایک اچھے موضوع پر آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ شہاب الدین غوری رک گیا، اپنے اس مخبر کی طرف دیکھا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، جو کچھ کہنا چاہتے ہو جلدی سے کہو، اس لیے کہ تھوڑی دیر تک مغرب کی نماز کا وقت ہو جائے گا۔ اس پر آنے والا مخبر کہنے لگا، سلطان محترم، اس شہر میں راجہ دلپت رائے اور اس کی رانی چمپا نیر کے درمیان اختلافات پیدا ہو چکے ہیں۔ رانی چمپا نیر کا کہنا ہے کہ شہر مسلمانوں کے حوالے کر دینا چاہیے، سلطان کی اطاعت قبول کر لینی چاہیے، اس لیے کہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے، جہاں شہر کو فتح کرنے کے بعد مسلمان لشکریوں کا خاتمہ کریں گے، وہیں اہل شہر کو بھی نقصان پہنچائیں گے، اور راجہ اور اس کے خاندان کا بھی خاتمہ کر دیا جائے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ مخبر رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوا وہ کہہ رہا تھا، سلطان محترم، بات یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی۔ جو اطلاعات ہم شہر کے اندر سے لے کر آئے ہیں ان کے مطابق جس وقت آپ نے اپنے لشکر کے ساتھ ملتان سے اچ کی طرف کوچ کیا تھا، اس وقت بھی کہتے ہیں رانی اور راجہ دونوں کے درمیان اختلافات اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ رانی اس وقت بھی اس حق میں تھی کہ سلطان کے خلاف جنگ کے بجائے شہر پناہ کے دروازے کھول دینے چاہیے اور اس کی اطاعت قبول کر لینی چاہیے، اور خراج ادا کر کے سلطان کا باجگزار بن جانا چاہیے۔ اس طرح جہاں اچ محفوظ رہے گا وہاں راجہ اور اس کے اہل خانہ بھی پہلے کی طرح اچ شہر پر حکومت کر سکیں گے۔ لیکن اس وقت بھی اچ کے راجہ دلپت رائے نے رانی چمپا نیر کی مخالفت کرتے ہوئے شہر سے باہر نکل کر مقابلہ کیا تھا۔
اب رانی اور راجا کے درمیان اختلافات سخت ہو چکے ہیں۔ رانی روز تقاضا کر رہی ہے کہ شہر کا محاصرہ طول پکڑ رہا ہے۔ اگر اسی طرح محاصرہ جاری رہا تو شہر کے اندر خوراک اور کھانے پینے کا سامان ختم ہو جائے گا اور ایک نہ ایک دن مسلمان شہر پر قابض ہو ہی جائیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ پہلے ہی سلطان کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی گزشتہ کارروائیوں کی معافی مانگ لی جائے اور شہر حوالے کر دیا جائے۔ جب تک آنے والا وہ مخبر بولتا رہا، سلطان شہاب الدین کے چہرے پر خوشگوار مسکراہٹ پھیلتی رہی۔ جب وہ خاموش ہوا تب سلطان نے اس کی پیٹھ تھپتھپائی، پھر کہنے لگا، تم بہت اچھی خبر لے کر آئے ہو۔ اگر رانی اور راجا دونوں کے درمیان اختلافات ہیں تو ہمیں ان اختلافات سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تم واپس اس شہر کی طرف جاؤ، کسی نہ کسی طرح شہر میں داخل ہو جاؤ اور کسی مناسب موقع پر شہر کی رانی سے ملاقات کرو اور میری طرف سے اسے یہ پیغام دو کہ اگر وہ اس شہر کو کسی نہ کسی طرح فتح کرا دے تو میں اس سے شادی کر لوں گا۔ سلطان شہاب الدین غوری کے ان الفاظ پر مخبر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس پر سلطان مسکرایا اور کہنے لگا، اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر وہ ہمارا کام کر دیتی ہے تو میں اسے مسلمان کر کے شادی کر لوں گا۔ سلطان کا جواب سن کر مخبر خوش ہو گیا تھا، پھر کہنے لگا، سلطان محترم، میں ابھی واپس جاتا ہوں۔ رات کے وقت راجہ دلپت رائے کے علاوہ اس کی رانی راج کمار اور راج کماری فصیل پر چڑھ کر لشکریوں کا جائزہ لیتے ہیں اور ان کا حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ میں اس وقت کوئی مناسب موقع جان کر رانی سے علیحدہ ملاقات کر لوں گا اور آپ کا پیغام اسے پہنچاؤں گا اور اس کے بعد جو جواب دے گی اس سے آپ کو مطلع کر دوں گا۔ اپنے مخبر کے ان الفاظ پر سلطان شہاب الدین غوری خوش ہو گیا تھا۔ پھر مخبر وہاں سے مڑ کر شہر کی طرف چلا گیا۔ جب سلطان شہاب الدین اپنے خیمے کا رخ کر رہا تھا، سورج غروب ہو گیا اور شہر کی فصیل کے اوپر روشنیوں کا انتظام کر دیا گیا۔ تب راجہ دلپت رائے اپنی رانی راج کمار اور راج کماری کے ساتھ اپنے راج محل سے نکلا اور حسب معمول اس نے شہر کی فصیل کا رخ کیا تھا۔ جس وقت وہ فصیل کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا اس وقت اتفاق سے رانی اپنے شوہر، بیٹے اور بیٹی سے پیچھے رہ گئی تھی۔ اس سے مخبر نے فائدہ اٹھایا اور رانی کے قریب گیا اور انتہائی رازداری اور سرگوشی میں رانی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اگر آپ اس طرح آپ کے قریب آنے اور گفتگو کی جرت کرنے کا برا نہ منائیں تو میں آپ کے لیے سلطان شہاب الدین کا پیغام رکھتا ہوں۔ ان الفاظ پر اس کی رانی چونکی، پھر مخبر کو مخاطب کر کے کہنے لگی، تم یہیں رکو، میں اپنے شوہر، بیٹے اور بیٹی سے بات کر کے لوٹتی ہوں، یہاں سے ہلنا نہیں۔ اس پر رانی تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر اپنے شوہر کے قریب گئی اور راجہ دلپت رائے کو مخاطب کر کے کہنے لگی، آپ لوگ فصیل کا جائزہ لیں، شہر کے اندر جو لشکر ہے میں اس کا جائزہ لے کر اوپر آؤں گی۔ دلپت رائے نے اس سے اتفاق کیا۔ پھر رانی سیڑھیاں اتری، جہاں مخبر کو وہ کھڑا کر آئی تھی وہاں واپس آئی اور مخبر کو مخاطب کر کے کہنے لگی، میرے ساتھ آؤ۔ مخبر اس کے ساتھ ہو لیا۔ رانی فصیل کی سیڑھیوں کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتی گئی، پھر کہنے لگی، اب تم کہو تمہارے سلطان نے میرے نام کیا پیغام بھیجا ہے؟ ہچکچانے کے انداز میں ایک بار مخبر نے رانی کی طرف دیکھا۔ رانی نے اس کے چہرے کے تاثرات کو بھانپ لیا تھا، اس لیے کہ اس وقت فصیل کے ساتھ جلنے والی مشلوں کی وجہ سے خوب روشنی ہو رہی تھی۔ رانی نے اس کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اسے پھر مخاطب کیا، دیکھو تم ہچکچاؤ نہیں، جو بھی پیغام تمہارے سلطان نے میرے لیے بھجوایا ہے بلا تامل مجھ سے کہہ دو۔ اس پر اس مخبر نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری، پھر رانی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، آپ کے نام سلطان شہاب الدین کا پیغام یہ ہے کہ اگر آپ شہر پر سلطان کا قبضہ کروا دیں تو سلطان آپ سے شادی کر لے گا۔ اس پیغام پر اس کی رانی چونکی تھی، چہرے پر تبسم نمودار ہوا تھا، آنکھوں میں خوشی کی چکا چوند پیدا ہوئی تھی۔ پھر رانی مخبر کو مخاطب کر کے کہنے لگی، تم بہت اچھا پیغام لے کر آئے ہو، میں اپنے راجہ کے فیصلوں سے انتہا درجہ کی تنگ اور نالاں آ چکی ہوں۔ شروع سے میں اس بات کی خواہاں تھی کہ لڑے بغیر سلطان کے حوالے شہر کر دینا چاہیے اور سلطان کو خراج ادا کر کے اس کی اطاعت قبول کر لینی چاہیے۔ اس طرح نہ صرف فوج کے لوگ محفوظ رہتے بلکہ میرے خاندان کو بھی
کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ اب جو تم پیغام لے کر آئے ہو میرے لیے یہ بڑا خوش آئند ہے۔ واپس جا کر سلطان سے کہنا کہ میری تو عمر اب شادی کرنے کی نہیں ہے۔ میری طرف سے سلطان کو یقین دلانا کہ میں 2 دن تک شہر پر سلطان کا قبضہ کرا دوں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ سلطان کو میرے بجائے میری راج کماری سے شادی کرنا ہوگی۔ واپس جا کر اپنے سلطان کو یہ پیغام دینا، اگر اسے منظور ہو تو پھر میں اپنے کام کی ابتدا کروں گی۔ رانی کی اس پیشکش پر مخبر بڑا خوش ہوا تھا۔ کچھ سوچا پھر کہنے لگا، رانی اگر میں آپ کو یہاں کھڑے کھڑے اس بات کی ضمانت دوں کہ اگر آپ شہر پر قبضہ کرا دیں تو سلطان راج کماری سے شادی کر لے گا، تو کیا آپ یقین کر لیں گی؟ اس لیے کہ جو سلطان آپ سے شادی کرنے کی حامی بھر رہا ہے، کیا وہ آپ کی بیٹی سے شادی کرنے پر رضامند نہ ہوگا؟ مخبر کی اس گفتگو سے رانی بڑی خوش ہوئی تھی اور کہنے لگی، اگر یہ بات ہے تو واپس جاؤ، سلطان سے کہنا 2 دن انتظار کرے، اس کے بعد میں شہر کے دروازے کھول دوں گی۔ سلطان فاتح کی حیثیت سے داخل ہو، لیکن شہر میں کسی کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، ہر ایک شخص کو امان دی جائے گی۔ اس موقع پر مخبر بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، جو کچھ آپ کہہ رہی ہیں ایسا ہی ہوگا، میں ابھی شہر سے باہر نکلتا ہوں، سلطان کو آپ کا پیغام دیتا ہوں۔ یہاں تک کہتے کہتے مخبر کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ رانی پھر بول اٹھی، سنو، اس سلسلے میں میرے کچھ تحفظات بھی ہیں۔ اگر میں اپنے طور پر شہر سلطان کے حوالے کرتی ہوں تو پھر اس شہر میں میرے لیے خطرات بھی اٹھ کھڑے ہوں گے، اس لیے کہ لشکر کے اندر کچھ سالار اور لشکری میرے شوہر کے ہمنوا بھی ہیں، اور جب میں اس شہر سلطان کے حوالے کر دوں گی تو ان لوگوں سے مجھے، میری بیٹی اور میرے بیٹے کو بھی خطرہ ہوگا، وہ ہمیں قتل بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد رانی تھوڑی دیر کے لیے رکی، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، واپس جا کر سلطان سے یہ بھی کہنا کہ جب سلطان میری بیٹی سے شادی کر لے گا تو جہاں وہ میری بیٹی کو اپنے ساتھ لے جائے گا وہاں میں بھی اپنی بیٹی کے ساتھ رہوں گی، کچھ میں قیام نہیں کروں گی۔ جہاں تک میرے بیٹے کا تعلق ہے میں اسے یہاں سے نکال کر محفوظ جگہ کی طرف روانہ کر دوں گی۔ اب بولو تم کیا کہتے ہو؟ مخبر نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے سر کو خم کیا، پھر کہنے لگا، جو کچھ آپ کہہ رہی ہیں ایسا ہی ہوگا۔ جو وعدہ میں آپ سے کر کے جا رہا ہوں خداوند نے چاہا تو اس پر عمل کیا جائے گا۔ مخبر کی اس گفتگو سے رانی خوش ہو گئی تھی، لہٰذا مخبر تو شہر سے باہر نکلنے کے بعد سلطان شہاب الدین کے لشکر کا رخ کر رہا تھا، جبکہ رانی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے فصیل کے اوپر جا رہی تھی۔ فصیل کے اوپر چڑھ کر رانی اس جگہ گئی جہاں راجہ دلپت فصیل کی حفاظت پر مامور سالاروں سے گفتگو کر رہا تھا، اور اس کے ایک طرف راج کماری اور راج کمار کھڑے تھے۔ ہاتھ کے اشارے سے رانی نے انہیں اپنے قریب آنے کو کہا۔ رانی کا اشارہ پا کر راج کماری سون کرن اور راج کمار دیوداس دونوں رانی کے قریب آ گئے، انہیں فصیل سے چند سیڑھیاں نیچے لے گئی، ایک جگہ بیٹھ گئی، پھر دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگی، میرے دائیں بائیں بیٹھ جاؤ اور جو کچھ میں کہنا چاہتی ہوں اسے غور سے سنو۔ دیوداس اور سون کرن دونوں کچھ پریشان اور فکر مند ہو گئے تھے، تاہم وہ رانی کے دائیں بائیں بیٹھ گئے۔ اس موقع پر رانی چمپا نیل نے کچھ سوچا، پھر ان دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگی، میں نے تم دونوں سے متعلق کچھ فیصلے کیے ہیں، میں چاہتی ہوں تم ان پر عمل کرو تو اس طرح اپنی جانیں محفوظ کر لو گے۔ پہلے میں نے جو سون کرن سے متعلق فیصلہ کیا ہے وہ غور سے سنو۔ یہاں تک کہنے کے بعد رانی رکی، کچھ سوچا، پھر وہ کہہ رہی تھی، اپنے مطلب کی طرف آنے سے پہلے میں تم دونوں پر یہ بھی واضح کر دوں کہ تم دونوں کو محفوظ رکھنے کے لیے، تم دونوں کی جانوں کی حفاظت کے لیے میں نے جو فیصلہ کیا ہے اس سے روگردانی نہ کرنا۔ رانی یہیں تک کہنے پائی تھی کہ اس کا راجکمار دیوداس بول اٹھا، ماتا، اس سے پہلے بھی کبھی ہم نے آپ کے فیصلے سے روگردانی کی ہے؟ آپ جو کہنا چاہتی ہیں سکون سے کہیں، میں اور سون کرن دونوں واضح کرتے ہیں جو کچھ آپ کہیں گی اس پر عمل کیا جائے گا۔ دیوداس کی اس گفتگو سے چمپا نیل کو کچھ حوصلہ ہوا تھا، پھر وہ کہنے لگی، میرے بچوں، آج نہیں تو کل مسلمانوں کے سلطان نے اس شہر کو فتح کر لینا ہے۔ وہ ایک فاتح کی حیثیت سے شہر میں داخل ہوگا تو شہر کے لشکر کا تو وہ قتل عام کرے گا،
تمہارا باپ، میں اور تم دونوں بھی اس قتل عام سے نہیں بچ سکیں گے، بلکہ شہر کے اندر جس نے بھی مسلمانوں کے سامنے رکاوٹ کھڑی کرنے کی کوشش کی، موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا، اور حکمران خاندان کا تو ہر صورت میں خاتمہ کر دیا جائے گا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے بیٹے، میں نے اپنے طور پر مسلمانوں کے سلطان سے رابطہ قائم کیا ہے۔ ایسا میں تم دونوں کی حفاظت اور بہتری کے لیے کر رہی ہوں۔ تمہارا باپ شہر مسلمانوں کے حوالے کرنے پر رضامند نہیں ہو رہا۔ اس سے پہلے وہ شہر سے باہر بدترین شکست اٹھا چکا ہے، اب جب کہ اسے آس پاس سے مدد کی بھی کوئی امید نہیں ہے، پھر بھی وہ اپنی بات پر قائم ہے۔ میرے بچوں، جو فیصلہ میں نے کیا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ شہر سلطان شہاب الدین غوری کے حوالے کر دیتے ہیں۔ سلطان جب اپنے لشکر کے ساتھ شہر میں داخل ہوگا تو کسی کو گزند نہیں پہنچایا جائے گا۔ سلطان سون کرن کو اپنے حرم میں داخل کر لے گا۔ اس طرح سون کرن سلطان کی ملکہ بن کر رہے گی۔ شہر میں کسی قسم کا کوئی قتل عام نہیں ہوگا۔ اس کے بعد میں نے سون کرن اور اپنے متعلق مزید فیصلہ یہ کیا ہے کہ میں شہر سلطان کے حوالے کرتی ہوں تو یہاں شہر کے اندر اور لشکر میں ہمارے کچھ دشمن اٹھ کھڑے ہو سکتے ہیں جو تمہارے پتا کے ہم نوا ہیں، اور وہ ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ان کے نقصان سے بچنے کے لیے اس شہر کی فتح کے بعد میں اور سون کرن سلطان کے ساتھ چلی جائیں گی۔ یہ پہلا فیصلہ سون کرن سے متعلق ہے۔ تم دونوں بہن بھائی ابھی اس سے متعلق اپنی رائے نہ دینا، پہلے میرا دوسرا فیصلہ سنو۔ میرا دوسرا فیصلہ دیوداس تمہارے متعلق ہے۔ تم کل کسی وقت اپنے باپ کو بتائے بغیر یہاں سے روانہ ہو جانا، سیدھا اپنے ماموں کے پاس ہانسی جانا۔ ہانسی کے نوا میں دریائے سرسوتی کے کنارے تمہارے ماموں کی ایک نہیں کئی حویلیاں ہیں، اور حویلیاں قلعہ نما ہیں۔ میں بھائی کے نام خط لکھ دوں گی، ان حویلیوں میں سے ایک حویلی وہ تمہیں دے دے گا۔ وہاں تم پرسکون زندگی کی ابتدا کرنا۔ اگر حالات مزید ہمارے حق میں ہو گئے تو جہاں میرا اور سون کرن کا مستقل قیام ہوگا تمہیں بھی وہیں بلا لیں گے۔ رانی چمپا نیل جب خاموش ہوئی تب دونوں بہن بھائی کچھ دیر خاموش رہے۔ پھر دیوداس بولا اور کہنے لگا، ماتا، جو فیصلہ آپ نے میری بہن سون کرن سے متعلق کیا ہے اس سے تو میں اتفاق کرتا ہوں، بلکہ میں خوش ہوں کہ میری بہن مسلمانوں کے سلطان کی بیوی بنے گی تو ملکہ بن جائے گی۔ پہلے اس سلسلے میں سون کرن کی رائے لیتے ہیں، اس کے بعد اپنے متعلق آپ سے کہتا ہوں۔ دیوداس کے ان الفاظ کے جواب میں رانی نے راج کماری سون کرن کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، بیٹی بول، تیری کیا رائے ہے؟ جواب میں سون کرن کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا اور کہنے لگی، ماتا، جو فیصلہ آپ نے میرے حق میں کیا ہے میں سمجھتی ہوں وہی میرے لیے بہتر ہے۔ میں سلطان سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سون کرن کا یہ فیصلہ سن کر رانی خوش ہو گئی تھی۔ دیوداس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ پھر دیوداس چمپا نیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ماتا، جو فیصلہ سون کرن نے کیا ہے اس سے مجھے بھی حوصلہ ہوا ہے۔ اب میں تمہارے اور سون کرن سے متعلق مطمئن ہو جاؤں گا۔ آپ کے کہنے پر میں کل ہانسی کی طرف روانہ ہو جاؤں گا، لیکن میری ایک خواہش ہے، وہ جب تک میری خواہش پوری نہیں ہوتی ماتا، میں کہیں بھی سکون سے نہیں رہ سکوں گا۔ چمپا نیر نے تیز نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، کیسی خواہش ہے؟ دیوداس اس بار کچھ شرمایا، پھر کہنے لگا، ماتا، آپ جانتی ہیں میں نہر والا کی راج کماری کمار دیوی کو پسند کرتا ہوں، ہر صورت میں اسے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں تک کہتے ہوئے دیوداس کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ رانی چمپا نیر بول اٹھی تھی، دیوداس، ابھی تم بالغ ہو، اس وقت اگر تم راج کماری کمار دیوی کو حاصل بھی کر لو گے تو کیا فائدہ، چند برس ٹھہر جاؤ۔ اس دوران راج کماری بچپنے سے نکل کر جوانی میں داخل ہو جائے گی، پھر تم اسے حاصل کر سکتے ہو۔ چونکنے کے انداز میں دیوداس نے پوچھا، وہ کیسے ماتا؟ جواب میں چمپا نیر مسکرائی، وہ ایسے کہ جب مجھ پر سلطان کا قبضہ ہو جائے گا، سون کرن سلطان کے حرم میں چلی جائے گی تو میں اور سون کرن دونوں سلطان کے ساتھ رہیں گی۔ سلطان مستقل یہاں قیام نہیں کرے گا، میرے خیال میں وہ واپس جائے گا۔